مذاق بنایا ہوا ہے. اپنی زندگی جد و جہد والی بناؤ. نوجوانوں زندگی میں طے کر لو ہم نے نوکری کرنی ہے، پہلے ماں باپ کی کرنی ہے، پھر بہن بھائیوں کی کرنی ہے، پھر محلے دار دوست احباب جس کو ضرورت پڑی ہم اپنی خدمات پیش کریں گے، بال بچوں کی کریں گے، ڈیوٹیاں کریں گے، خدمات کریں گے، آگے بڑھیں گے، دین کے لیے نکلیں گے. زندگی میرے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے اور زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہی سونا ہے نا، تو سونا راج کے سونا، اور انشاءاللہ بڑی سونی جگہ ملے گی سرکار کے صدقے. مومن کی جنت، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہاں اگر محنت کرو گے تقوی اختیار کرو گے تو جنت کا باغ، اور باغ بھی وہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پیالی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. تو جد و جہد، جد و جہد، آج کی رات کا، کل کے دن کا، پرسوں کی شب کا، پرسوں کے دن کا پیغام جد و جہد، عملاً جد. اور ایک اور بات بھی امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا، سویرے نتیجہ نہ مانگ لینا محنت کر کے. کچھ لوگوں کو اگلے دن صبح سویرے رزلٹ بھی چاہیے. ہمارے جوان کہتے ہیں 12 سال سے کام کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بس میں اتنی دیر سے بس بھائی میں 6 ماہ سے آ رہا ہوں، بس اتنی جلدی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سمیت شہید ہو گئے، پر یزید 4.5 سال حکومت پھر بھی کر گیا. 4 سے 4.5 سال یزید پھر بھی حکمران رہا، سویرے تختہ نہیں الٹ گیا. لیکن آج انقلاب کیا ہے، جو کسی حوالے سے یزید کے وکیل بھی ہیں نا، وہ بھی ذرا ڈر ڈر کے نام لیتے ہیں، ذرا سہم سہم کے، بچ بچ کے، اشاروں کنایوں سے، ہیں بھی تھوڑے سے، زیادہ نہیں، کہیں بچ بچا کے نام لیتے ہیں. اور بابا جی سے پوچھو نا عمر کتنی ہے، کہتے 60 سال. تو نام کیا کہتے؟ غلام حسین. رکھیا کن نے؟ کہتے دادا جی نے. اس کا مطلب ہے 100 سال پہلے کے بابے بھی کہتے تھے آج پوتا ہوا ہے لیکن ہونا حسین کا غلام چاہیے، ہونا حسن کا غلام، حسن غلام حسین. یہ مزاج تھا نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. کا پیغام جوانوں، یہ پسینے سے گھبرانا چھوڑ دو. یہ اچھا میں پریشان ہو جاتا ہوں. پہلے ڈاکٹر لوگوں سے کہتے تھے آرام کرو، اب جو بھی جاتا ہے کہتے ہیں کوئی کام کرو. ہاں کہتے ہیں کوئی کام کرو، سویرے سیر کیا کرو، کوئی سیڑھیاں چڑھا کرو، کوئی تمہارا وجود ہلکا ہو. سب سے میرا ایک دوست ہے لاہور میں، بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، تو صحت بہت زیادہ ہے، وجود بہت زیادہ پھول گیا ہے. تو کہتے میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑی زیادہ فیس تھی اس کی. تو میں نے اس سے جاتے ہی کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، سانس پھولتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے. تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگا وزن کم کرو. کہنے لگے جی کار پتہ ہوئی تو پھر عمل کرو. عمل کرنا دنیا میں سب سے مشکل. جد و جہد کرے، عمل کرے، اپنی زندگی عمل والی بنائے، محنت، کوشش. میں اپنا کام میں والا میں آپ کرنا ہے. تو ایک دن گھر والوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو کام پسند نہیں آتا؟ کہنے لگی نہیں، میرا فلسفہ یہ ہے کہ جو بیٹھ گیا پھر وہ بیٹھ ہی گیا. جب تک زندگی ہے بندے کو بیٹھنا، ہمت کرے. آج کی اس بزم کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر طاقت. اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو، کہا تھا میں کسی سے تھوڑے پیسے ادھار لے لوں. تو اقبال نے جواب لکھا، کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور تو کہتا ہے میں کسی کا سہارا لے کے آگے جاؤں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ملت کے جوان باہمت بن، چھوڑ دے امیروں کی طرف دیکھنا، امیر رشتہ داروں کی طرف دیکھنا. تو نکل میدان میں. جو میدان میں نکلتا میرا رب اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے. تو رب کریم سے مانگ، وہ اتنا دے گا کہ غریبی کا دکھ نکل جائے.
اقبال کہنے لگے یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تو غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں۔ کچھ چیزیں شریعت میں درجہ رکھتی ہیں، کچھ مباح ہے صرف جائز، کچھ مستحب ہے کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں، کچھ سنت ہے، پھر سنت میں درجات ہیں، کچھ سنن زوائدہ ہیں، کچھ مؤکدہ ہے، ان کی آگے اقسام ہیں۔ کچھ چیزیں واجب ہیں اور سب سے بڑا درجہ ہے فرض کا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سب سے بڑا فرض، فرائض، فرض عین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب غلاموں سے فرما دے میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے اذان سنیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، اہل بیت اطہار سے، ازواج پاک سے، چاروں شہزادیوں سے، سیدہ فاطمہ سے، مولا علی سے، ان کی اولاد سے۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ دین میں درجات ہیں۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی اولاد کی محبت ہے نا، ادھر دیکھنا میری طرف، فرماتے ہیں یہ جو حضور کی اولاد پاک کی محبت ہے یہ فرائض دین میں سے ہے، یہ فرض عین ہے، فرض عین۔ اس میں کمی ہو گئی تو تمہارے دین کے معاملات، ضروریات دین کے معاملات مکمل نہیں ہوں گے۔ میں 20 دفعہ کہتا ہوں کہ ہم ذکر اہل بیت کوئی کسی کی وجہ سے نہیں کرتے، حضور کی اولاد کا ذکر ایمان ہے، اور کمزور نہ پڑنا کبھی بھی زندگی میں، کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہونا، اصحاب رسول ہو یا اولاد رسول ہو، اپنے دل کو بار بار ٹٹولنا، جتنا جتنا ان سے پیار کرتے جاؤ گے اتنا اتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور کبھی آپ حضور کا وہ سمجھانا دیکھیں نا، سرکار کا وہ سمجھانا دیکھیں نا، حضور نے کس طرح، جو بہت باشعور آدمی ہے نا، جو چاہتا ہے نا میں بڑے عقلی دلائل سے سمجھنا چاہتا ہوں، میں شعوری بات سمجھنا چاہتا ہوں، وہ بھی حضور کے اس فرمان پر کبھی غور کرے نا تو وہ ساری باتیں، وہ 2 جملوں میں حضور نے ساری باتیں سمیٹ دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، اور فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ ہمارے جو اساتذہ کی اولادیں ہوتی ہیں نا، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، مشائخ کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ درسی کام ہو رہا تھا تو بچہ کو کھیل رہا تھا، وہ بار بار باغ میں آتا، امام سے بار بار کھڑے ہو جاتے تھے، بار بار، کئی بار ایسا ہوا، بوڑھے آدمی تھے، اٹھنا بیٹھنا، تو ایک شخص نے کہا حضور بس بھی کریں، یہ بچہ ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب بڑی سنجیدگی سے، چہرے پر کیفیت بن گئی، فرمانے لگے 100 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے میرے استاد جی کا پوتا ہے تے اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلا تاک نہیں بھول دے، ہاں اصلا نال جے نیکی کریے تے او ہم تو اساتذہ اور مشائخ کے بچوں کے ناموں پر نظریں جھکانے والے ہیں، یہ تو رسول پاک کی اولاد ہے، یہ تو نبی پاک کا خاندان ہے، کبھی بھی کمزور نہ پڑنا۔ یہ محبت فرائض دین میں سے۔ آج کل چونکہ ہر چیز بحث کے نام ہو گئی ہے اور ہر چیز پر اب بحث ہوتی ہے، چلو علماء کبھی احقاق حق کے لیے کر بھی لیں، لیکن عوام ہر وقت بحث کرتی ہے۔ خدا را پیار کرنا، محبت کرنا درد سے۔ 9-10 محرم کو نا روزہ رکھیں اور قرآن مجید کی خود تلاوت کریں، جتنا خود پڑھ سکتے
ہیں نا، یہ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اصالہ ثواب کے لیے کسی سے لینا منع نہیں، لیکن یار تو خود بھی تو کچھ پارا پڑھنا، سارا دوسروں سے ہی تو نے مطالبہ کرنا۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں خود پڑھیں، حلال طیب پاکیزہ پیسوں میں سے لنگر شریف بنائیں، تھوڑا بنا لیں، سادہ بنا لیں، لیکن طیب طاہر نظر پیش کریں، اور اپنے گھر میں امام حسین کے نام کا ذکر کریں۔ اپنے بچوں کو بٹھا کے، حضور نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر بزم سجائیں۔ جو عنوان تھا اس پر بھی ایک دو بات کر دوں، اگرچہ مضمون مکمل ہو گیا۔ ہمارے دوستوں نے عظمت والدین کانفرنس رکھی ہے۔ انسان کی نا کچھ کمائیاں ایسی ہوتی ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کل جمع پونجی ہے، یعنی کچھ جگہوں پہ نا بندہ فل انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، ساری رقم وہیں لگا دیتا ہے، بعد میں وہ کہتا ہے ساری یہاں لگ گئی، یہ میری کل جمع پونجی۔ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ بندے کی کل جمع پونجی ہوتی ہے۔ یہاں مال بھی لگا ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں بچوں پہ لگا کے ماں باپ کبھی حساب بھی نہیں کرتے، بچے بعد میں کرتے ہیں حساب، ابا جی تو پرسوں ہی 5000 دیتا سی، لیکن ابا جی کبھی حساب بچے کر لیتے ہیں کسی وقت۔ کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا بندے کو اولاد پر خرچ کر کے، کبھی بھی، بلکہ جس دن ابا زیادہ خوش ہوتا ہے اس دن بچوں کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے، بچوں کے لیے۔ بعد میں بچے یہ کام نہیں کرتے، ان کے پھر یار ہو جاتے ہیں، دوست ہو جاتے ہیں، پھر ٹھنڈے علاقوں کا سفر ہوتا ہے، ان کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ، میں نے دیکھا ہے چڑھتی جوانی میں بھی والد کہتا ہے یار عید آ گئی تو گھر والوں سے کہتا ہے میرے کپڑے نئے ہی ہیں، حالانکہ اس کی خواہشات ہے، کہتا ہے بچوں کے لے لو۔ پردیس میں 30 سال باپ چلا جاتا ہے، کمبل نہیں بدلتے لوگ، جو جاتے ہی خریدا ہوتا ہے واپس آنے تک وہی ہوتا ہے، 30 سال ہو گئے کمبل نہیں بدلا، اور پیچھے کئی دفعہ گھر مرمت ہوا، وسیع ہوا، نیا بنا۔ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بندہ اولاد پہ کرتا ہے۔ مجھے سچ بتانا، بندے کی اگر وہ کمائی ضائع ہو جائے جس پر اس نے سب سے زیادہ خرچ کیا ہو تو کتنی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو اگر اولاد پر انسان سب سے زیادہ خرچ کرے اور اولاد ہی نافرمانی کرے، قرآن مجید نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، حکم کیا ہے؟ سادہ سا جواب تھا، دے دے یا نہ دے، دو ہی باتیں۔ والد صاحب پیسے مانگتے ہیں، کیا کروں؟ سادی سی بات تھی نا، دے دے یا نہ دے۔ تو حضور نے جو جواب دیا اس نے سارا مضمون مکمل کر دیا۔ محبوب فرمانے لگے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں، جب ہیں اسی کے تو یہ تو نے کیا کہا دوں یا نہ دوں، ہیں ہی اسی کے، ہر چیز ہی اسی کی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بچے نا والدین کے پاس اس طرح جاتے ہیں رات کو جس طرح MBBS ڈاکٹر نہیں وارڈ میں جاتا، ابا جی کیا حال ہے، دوائی کھائی تھی، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو ڈاکٹر ہے، تو یہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، پتہ کرنے ہے، وہ ان کے پاس بیٹھ، ان کے پیروں میں بیٹھ، انہیں وقت دے۔ تجھے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، حضور نے فرمایا جس کا باپ راضی اس کا اللہ راضی، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ بھلے شاہ تو آسمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا وہ پڑھیا ہی نہیں۔ او خدا کے بندے تو ان کی رضا کو پا جا، یہ سمجھ یہ کیا چاہتے ہیں، تو اس طرح پوچھ رہا جیسے ڈاکٹر پوچھتے ہیں۔ آپ ابا جی کے فرما بردار ہے، کہتے ہیں بالکل خرچہ دیتا ہوں، تو خرچہ تو کوئی بندہ غریب سمجھ کے بھی دے دیتا ہے، خرچہ دینا کمال ہے۔ تو بتا انہیں اپنی زندگی میں مقام کیا دیتا ہے، ان سے مشورہ کتنا لیتا ہے، تیری زندگی میں ان کا کردار کتنا، ان کا حکم تو کتنا مانتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق تو کتنا چلتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے آپ کو ڈھالیں ماں باپ کی مرضی کے مطابق، ان کو دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو خوش کریں۔ ہلکی سی بھی بندہ بات کر دے نا ابا جی کو، ہلکی سی، جو کہ ان کی کل انویسٹمنٹ اولاد ہوتی ہے، تو بندہ اتنا بھی کہہ دے نا ابا جی اب آپ بھی سمجھدار ہو جائیں، دنیا بدل گیا، تو ابا ساری رات سوتا نہیں رو کے کہ پتر میں ہی نہیں سیانا، زندگی تیرے نام کر دی۔ ہلکی سی بھی کبھی ماں باپ کے معاملے میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ۔ اور نوجوانوں، آپ جوان ہیں تو آپ کا حوصلہ بھی جوان ہونا چاہیے، اور جو ماں باپ کی جھڑکی نہیں سہ سکا پھر اس نے سہنی کس کی ہے؟
इनकी सहो, तबीयतों को नरम करो। और 12 हुकूक आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखे हैं जो माँ बाप के विसाल के बाद बंदे की जिम्मेदारी है। कफन दफन का बंदोबस्त, इसाले सवाब, दुआए मगफिरत, और उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक और उनके दोस्तों से अच्छा सलूक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो चाहता है ना कि वो माँ बाप से उनकी कब्र में भी अच्छा सलूक करे, वो माँ बाप के दोस्तों से अच्छा सलूक करे। एक नौजवान ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह अगर माँ बाप चले जाएं और कुछ पछतावा रह जाए, बहुत सारे लोगों को रह जाता है, यार पता होता इतनी जल्दी चले जाना है तो मैं ये करता, माँ बाप चले जाएं पछतावा रह जाए तो क्या हाल है। तो हुजूर फरमाने लगे उनके लिए दुआए मगफिरत कार और इतनी कार उम्मीद है अल्लाह तुझे फरमा बरदारों में दर्ज फरमा देगा। अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है। मेरे भाई, माँ बाप के लिए अपने दिलों को नरम कर ले, तय कर ले कि कभी भी उनके सामने आंखें उठा के बात। और आपको यकीन से कहूं, जिन लोगों को बंदा सबसे जल्दी राजी कर लेता है वो माँ बाप है। अम्मा को राजी करने में 1.5 मिनट लगता है। अब्बा जी चलो ज्यादा डांटे भी हो तो 5-6 मिनट ले लेते हैं, ज्यादा भी डांटे हो तो इससे ज्यादा। एक हमारे दोस्त है, प्रोफेसर साहब हैं, बातें याद आ रही हैं वरना खत्म करने लगा था। वो कहते हैं, मैं प्रोफेसर है, कहते मेरे काफी सारे शागिर्द घर में भी नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया, काफी सारे लोग जानते हैं और जुम्मा भी को पढ़ाते हैं। कहते हैं हर जगह इज्जत थी तो अब्बा जी ना जब भी आवाज बहुत देते ओ काका इधर आए ना, मेरे शागिर्द खड़े होते हैं तो बंदा मतलब थोड़ा सा हजरत साहब हो तो फिर हजरत साहब बन जाता है। वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा ना, एक दिन मैंने बड़े चुपके से अम्मा जी से कहा कि अब्बा जी से कहें घर में अकेले हो तो जूते भी मार लिया करें, पर ये क्या सब के बीच वो बड़ा डांट के बुलाते हैं। तो अब्बा जो होता है ना, इसके लिए जरा इजहार मोहब्बत मुश्किल होता है। बाप होता है ना, अम्मा तो कह लेती है मैं सदके जावा, तो वालिद जरा उसका ये जुमला ही नहीं, वो कैसे कहे। हालांकि प्यार वालिद भी बड़ा ही करता है, कोई उसका अंदाजा कर सकता। यानी कोई बंदा आपकी सीट पे बैठ जाए आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर पुत्र बैठ जाए बंदा कहता लो मैं तो बच गया, जो मेरा मुंडा सीट से आ गया, साम गया सारा, बंदा इज्जत महसूस करता। वो कहते मेरे ना, मैंने अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी आप अब्बा जी से कहे, वालिद साहब जरा डाढ़ी तबीयत के थे, सख्त मिजाज थे, तो अम्मा भी जरा सहम की बात करती थी, कहने आज जरूर करूंगी। तो मैं कमरे में पीछे छुप गया, अम्मा जरूर बात करना। अब्बा जी आए तो वालदा कहने लगी साडा मुंडा जे ते नाफरमान है ते तां दसो, जे कोई गल नहीं मनदा ते तां दसो, तुसीं इन्ने जी खलोते होंदे ने ते प्राण लगते इधर आए ना। तो कहते हैं मैंने उस दिन देखा कि मेरे अब्बा को मुझसे सारी जिंदगी उन्होंने डांटा है, आज पता चला कितना प्यार है। अब्बा जी रो पड़े, कहने लगे कर्मा लिए ते मसीते जाना तां दे दुआले राश हुंदा जुम्मा पढ़ांदा है, घर होना ते शागिर्दों दे दुआले। मैं थोड़ा जिहा तां तराना मेरे पुत्र नूं किले नजर ही ना लग जाए, किधरे नूं नजर ना लग जाए। तो मैं कहना इहनूं कोई होए आखण वाला भी ते विच होना चाहिए ना, किधरे मेरा बच्चा तेनूं पता नहीं चम। कहते मैं इतना तड़पा कि मैं आके अब्बा के पैरों से लिपट गया। मैंने कहा अब्बा जी कमाल हो गई, इतना प्यार। फरमान लगे तेन पता नहीं हो जो जुम्मा पढ़ा रहा होंगे तो मैं पढ़ पढ़ के उन्हें फूक रहा हूँ, मेरे बेटे को किधर नजर ना लगा। तो मेरे भाई आप अंदाजा नहीं कर सकते ये लोग कितना चाहते हैं। इसलिए मैं बड़ी दुनिया घूमता हूँ, लेकिन जब तक अम्मा जी थी ना तब तक माहौल और था। छोटे भाई को मैं टेलीफोन करता, मैं कहता मैं फोन करांगा तो बुआ खोल छड़ी। इंसान दुनिया के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजारता है तो धूप भी देखता है, छांव भी देखता है, अपनी उम्मीदों को टूटता भी देखता है और अपने ख्यालात को जवान होता भी देखता है। जिंदगी में खुशगवार रातें भी उसका मुकद्दर होती हैं और कुछ शामें ऐसी होती हैं थकन के बावजूद नींद मुयस्सर नहीं आती। जो लोग बिल्कुल सीधी सड़क पे सफर करना चाहते हैं और चाहते हैं कोई स्पीड ब्रेकर ना हो, कोई मोड़ ना हो, किसी जगह कोई दुश्वारी ना हो, कोई रास्ता मांगने वाला ना हो और कोई रास्ते में हारन बजाने वाला ना हो, वो सफर तो करते हैं पर कई दफा सो जाते हैं।
لیکن جن کو پتا ہو کہ موڑ بھی کٹیں گے، سپیڈ بریکر بھی آئیں گے، راستہ بھی دینا پڑے گا، ان کی ذرا آنکھ کھلی رہتی ہے۔ وہ لوگ تازہ دم رہتے ہیں، شعوری بلندی میں رہتے ہیں اور فعال زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت مسلمہ سے، اللہ کے دین کا امت مسلمہ سے یہ تقاضا ہے کہ مسلمان تن آسان ہو کر نہ جئیں، آرام پسند نہ ہو جائیں۔ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ انسان فعال زندگی گزارے، جد و جہد والی زندگی گزارے، مشقتوں کے ساتھ اسے واسطہ پڑے، پلٹنا جھپٹنا اور پھر جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آسانیاں بڑھتی گئیں، سہولیات آتی گئیں۔ پہلے بہت سارے لوگ کہتے تھے دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے، وہ میسر آئی، پنکھے چلنے لگے۔ اب تو کسی وقت بند ہوتی ہے تو لوگ جنریٹر کا بندوبست کر لیتے ہیں، پھر اس کی جگہ پہ اے سی نے لے لی، ٹھنڈا ترین کمرہ، آنکھ ہے کہ کھلنے کا نام نہیں لیتی، وجود ہے کہ وہ کروٹ بدلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ من پسند کھانے، من پسند گاڑیاں، کشادہ سفر۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے مزاجوں کے اندر نئی سہولیات سے فائدہ اٹھانا برا نہیں، لیکن چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر سفر آسان ہونے لگے ہیں تو پھر سفر ذرا زیادہ ہونے لگ جاتے۔ اگر ہمارے لیے گنجائش بنی ہے تو ہم زیادہ جگہوں پر جا کر پیغام محبت بانٹتے، لیکن ہم نے تن آسانی کو اوڑھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل کوشش ہے، مسلسل کاوش ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور داعی الی اللہ، ہر وقت لوگوں کو پیغام حق دے رہے ہیں، پیغام دین سنا رہے ہیں۔ ہر وقت فکر ہے محبوب کو کہ لوگ جلد از جلد اپنے دل بدل لیں، ایمان پکے کر لیں، سچائی، دیانت، امانت داری، وعدے کی پابندی، رزق حلال ہو، زبان اچھی ہو، اخلاق بہتر ہو، کردار سازی ہو، امت میں پاک پن ہو، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس رستے میں اگر دشمن کفر، شرک یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو پھر حضور تلوار اٹھاتے ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام جہاد کا لباس پہنتے ہیں، پھر حضور صحابہ کو تیاری کراتے ہیں، پھر محبوب پاک علیہ السلام نے اس طرح کام فرمایا، اس طرح عملاً جد و جہد کی کہ اگر صحابہ خندق کھود رہے ہیں تو حضور بھی چٹانیں توڑ رہے ہیں۔ جو چٹان صحابہ کہتے ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی، وہ بھی مدینے والے محبوب نے ہمیں توڑ کے دی۔ فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی، کوشش اور کاوش والی زندگی، باہمت زندگی، تگ و دو والی زندگی۔ ملت کے جوانوں، یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں اتنے سال کام کروں گا پھر آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا؟ کیوں آرام سے بیٹھیں؟ یہ جو عشق ہوتا ہے یہ کوئی آرام سے بیٹھنے دیتا ہے؟ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ کوئی آرام سے بیٹھنے دیتی ہے؟ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، حضور کے دین کے جھنڈے کو لینا ہے، اور یہ وہ دین ہے جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح یاب ہو کر پورا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح، ان فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری فتح اللہ نے دی، مکمل دین کر کے رسول پاک نے عطا فرمایا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن حضور کے وصال ظاہری کے فوراً بعد کیا ہوا؟ علیہ السلام کے
حیات ظاہری میں ایک شخص نے دعوی نبوت کر دیا معاذ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ اب فتوحات ہو چکی ہیں، اب مکہ بھی فتح ہو چکا ہے تو ابوبکر صدیق نکلا کریں گے اور آرام سے ممبر پہ بیٹھیں گے اور حالات بڑے سازگار ہوں گے اور روٹین میں کام، ایسا نہیں ہوا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی، فوجیں تیار کرنی پڑی، جناب صدیق اکبر کو لوگ روانہ کرنے پڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں رہنا پڑا۔ پھر منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر جناب صدیق اکبر کو اس کے لیے تلوار اٹھانا پڑی۔ مشورہ دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے مشورہ دیا، کہا جناب ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کریں، مسلمہ کذاب کے خلاف ابھی آپ فوج کشی نہ کریں، تھوڑا سا موقع دیں، ابھی حالات ٹھیک ہو جائیں، صحیح معنوں میں حکومت قائم ہو جائے، اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے اگر میں رہ گیا نا مدینے میں اکیلا اور جنگل کے درندے آ کے، آپ تشریف رکھ لیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب نہ اٹھیے گا اسٹیج سے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کچھ بندے ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنا لے ہوندے نا، آپ نہیں شور کر دے تو پھر لاگے ہو گئے تو پریشان بھی ہوندے، شور نہیں کرنا تو پھر ہونے بھی نہیں دینا۔ تو آپ مہربانی کریں، ایڈا لمبا مسئلہ نہیں جی جڑا پانی والا کام خراب ہونے لگا ہے، تو تقریر ہی چھوٹی ہے، انشاءاللہ اتنی دیر تو نیڑے لگ جائیں گے پانی دے۔ آپ توجہ رکھیں میری بات پر، تو جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بالکل آرام سے حکومت نہیں چلائی، بلکہ آپ فرمانے لگے اگر میں مدینے میں اکیلا رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے میری بوٹیاں بھی نوش کے لے گئے تو پھر بھی میں دین کو انہی بنیادوں پہ قائم رکھوں گا جو اصول مدینے والے رسول نے عطا فرمایا۔ ہم کسی کو رکھنا سازی نہیں کرنے دیں گے، عملاً جدوجہد۔ اور جناب عمر کا جو دور تھا، اوئے ہوئے ہوئے، کم ملیں گے آپ کو ایسے لوگ جو دن بھر مزدوریاں کرتے، مزدوروں کی طرح جناب عمر کام کرتے۔ ان کی دوپہر کس طرح کی تھی؟ دوپہر ان کی اس طرح کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت تیز دھوپ، سب مدینے کے لوگ دروازے اندر سے بند کر کے سو رہے تھے، مجھے کسی مجبوری کے لیے چھت پہ جانا پڑا، دھوپ میں جایا نہیں جاتا تھا، تو میں نے دیکھا دور سے ایک بوڑھا اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا یار عصر کے بعد اونٹ چرا لیتا، یہ کوئی ٹائم تھا؟ عصر کے بعد چرا لیتا، ہر بندہ سو رہا ہے، یہ بھی آرام کرتے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ قریب آتا ہے تو سمجھاتا ہوں۔ میں جب اتر کے چھت سے دروازے کے رستے گلی میں آیا، جب تک وہ قریب آ گئے تھے انہیں دیکھ کر تو میرے آنسو ہی نکل گئے، یہ عام آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین عمر ہے، کڑاکے کی دھوپ اور اونٹوں کو لیے آ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی امیر المومنین آپ آرام کرتے؟ عصر کے بعد دیکھا جاتا۔ فرمانے لگے یار یہ 2-3 اونٹ مسلمانوں کی امانت تھے، غنیمت کا مال تھا، دوڑ گئے تھے، پکڑ کے لایا ہو۔ تو کہتے میں نے جلدی سے عرض کی، میں نے کہا حضور کسی غلام کو کہہ دیتے، گرمی اتنی سخت ہے۔ فرمانے لگے جس طرح سارے سو رہے تھے غلام بھی سو رہے تھے، اور ویسے بھی ذمہ داری غلام کی نہیں، ذمہ داری میری ہے۔ یہ نہ ہم سو گئے، ہم نے آرام کیا، ہم نے دوسروں پہ ڈال دیا، ہم نے کہا مینوں اتبار بڑا ہے، ان بڑے بندے نے کام کرنا ہے، اب فلانا کر لے، ڈیوٹیاں ہی نہیں کی، ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں کیا۔ وہ کام جو ہمارے، اور پھر دور حضرت عثمان غنی کا آیا، اچھا دن بھر یہ ڈیوٹی جناب عمر کی، اور رات لوگ سوتے تھے اور جناب عمر چہرے پہ کپڑا ڈال کے گلیوں میں گھومتے تھے۔ اپنی زندگی جدوجہد کے ساتھ گزاری، جدوجہد کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ مبارک آیا، چاروں جانب سے فتنے، حضرت عثمان کا گھر گھیر لیا گیا، قتل کی تیاری ہو گئی، عثمان ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان مشقتوں کے بیچ بھی سیدنا عثمان فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، اتارنا مت۔ میں یہ قمیض اتار نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوا۔ سخت ترین 40 دن پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا حضرت عثمان غنی کو۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ تو نے آسان سمجھ لیا ہے؟ لوگ میں جی لاڈلا ہوتا ہوں فلانے کا، او تو گھر بیٹھا ہی لاڈلا بن گیا، تو کو نہیں لاڈلا۔ لاڈلے تو میدانوں میں ہوتے ہیں، لاڈلے تو میدانوں میں ہوتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا کبھی بدر میں تلواریں اٹھائے، کبھی احد میں محنت کرتے، اور اتنا شوق تھا۔ ایک جنگ میں حضور نے فرمایا علی بہت سارے لوگوں کو میں نائب بنا کے چھوڑ کے گیا ہوں، کبھی کسی کی باری، کبھی آج آپ کی باری ہے نائب بن کے رہنے کی مدینے۔ تو مولا علی رو پڑے، کہنے لگے حضور میں میدان کا آدمی ہوں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اتنی جد و جہد کا شوق۔ اور جب کوفے کی جامع مسجد کے پاس 21 رمضان المبارک کو خنجر کا زخم لگانا مولا علی کو، تو وعدہ کیا ہوا تھا نا کہ کریم تیرے دین پہ جان دینی ہے، تو لوگ کہتے ہیں میرے بیٹے کو بلانا، او فلاں دوڑ کے آنا، لیکن مولا علی کو زخم لگا تو کیا کہتے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، اور لے سجنا سا توڑ نبھائی، آ جان بھی دیتی تیرا تیرے، اپنی زندگی جد و جہد والی بنائے۔ جو امام حسن بھی شہید ہوئے، زہر دیا گیا، شدید تکلیف، لیکن کمال پتہ کیا ہے میرے محبوب کی اولاد کا؟ کمال پتہ کیا ہے؟ زخم جتنے مرضی گہرے ہوں، حالات جتنے مرضی خطرناک ہوں، لیکن ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی وفاداری، ان کی خاندانی وجاہت، ان کے وہ کمالات، ایک منٹ کے لیے بھی ان میں فرق نہیں آیا۔ اور پیچھے بولو نا دوستو، او بھائی نہ بولو جو بالکل اینڈ پہ ہو، خاموشی سے بات سنو، یہ چپ کرانے والے ذرا چپ کر جائیں۔ دوستو وفاداری میں فرق نہیں کسی قسم کا۔ زخم آ گیا ہے، زہر دیا گیا ہے، وجود اندر سے کٹ رہا ہے، تکلیف شدید ہے، تو امام حسین تشریف لے گئے، کہنے لگے بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا ہے، کچھ بتائیں۔ تکلیف سے پوچھتے ہیں، درد سے۔ امام حسین رو رہے ہیں، تو امام حسن فرمانے لگے حسین میں نہیں بتاتا تجھے، کنی بتائیں نا۔ آپ فرمانے لگے اگر تو وہ نہیں ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں کسی بے گناہ کا نام تمہیں نہیں بتاؤں گا، تو اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی اللہ تم سے بہتر انتقام لینے والا ہے۔ میں نے اپنا فیصلہ اپنے رب کی عدالت میں چھوڑا۔ وفاداری، درگزر، باہمت زندگی۔ ہم پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی تھک گئے ہیں۔ میری ملت کے جوان آرام کر رہے ہیں، موبائل لے کے صوفے پہ لیٹے ہوئے، کتنے گھنٹے گزر گئے۔ ابا جی کا پانی کا گلاس مانگتے ہیں تو بھی ان کا دل کرتا ہے کوئی اور ہی دے دے، کیونکہ وہ تو بڑے محب ہیں۔ اس طرح زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، باصلاحیت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ اچھی ڈگری رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکیں گے۔ باری آئی امام حسین کی۔ آج بڑے سارے لوگ ہیں وہ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کمال بات ہے، صبح کسی شہر میں، دوپہر کسی شہر میں، شام کسی شہر میں، اور اتنی مشقتیں اور اتنی جد و جہد، آپ کے تو جمعے میں بھی ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، تو ٹھیک نہیں؟ میں نے ان سے کہا یار کچھ مزے بھی ہوتے ہیں نا تکلیف کے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ بھی تو ایک ذائقہ ہے نا، کبھی اس کے نام پہ کچھ مشقت بھی تو آئے نا، کبھی انسان کو محسوس بھی تو ہوگا۔ پھر لوگ کہتے ہیں سیاست کی بات نہ کریں، سیدھے سیدھے رہیں۔ اوہو سیاست کی بات کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں موجودہ سیاست کے جو حالات ہیں اس دور میں سیاست میں ملوث ہونے کے ہم قائل نہیں، پر سیاست کا پتہ پورا ہے، کیونکہ سیاست دین سے الگ ہے کوئی نہیں۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ امام علی مقام کو بھی مشورہ دیا گیا کہ مسجد نبوی شریف آپ کے پاس ہے، محبوب کے مقدس روزہ آپ کے پاس ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ یہاں بیٹھیں، لیکن امام علی مقام نے فرمایا دین کی حدود پامال ہوتی ہوں اور میں بیٹھا رہوں۔ پہلے سفر کی مشقت، پھر وطن چھوڑنا پڑا، پھر امام علی مقام کو کھانا اور پانی بند کر دیا گیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے شہزادے شہید ہوئے۔ ہمارے ہاں غریب آدمی کمزوروں کی طرح روتا ہے،
ہم رو کے اپنے آپ کو بزدل بنا لیتے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں منت کے انداز میں کرتے ہیں. کمزور نہیں کر دیتی اولاد آدمی کو؟ انسان بڑی جگہ پہ اپنے بچوں کے نام پر بلیک میل نہیں ہو جاتا، لیکن اپنے بچوں کی مقدس لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں رکھ کے سیدہ کے بیٹے نے امامہ باندھا، تلوار لہرائی، گھوڑے پہ بیٹھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور میدان میں آ کر خطبہ دیا، اور چمکتی پیشانی اور چھلکتا نور اور آفتاب سے روشن آنکھیں اور چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ، اور جبہ وہ جو شیر خدا پہنا کرتے تھے، اور امامہ وہ جو کریم محبوب سے انہیں نسل در نسل تحفے میں ملا تھا، اور ذوالفقار حیدری اور حسین ابن علی جب میدان میں آئے ہیں تو اللہ اکبر، زخم اس سے پہلے بڑے تھے، میدان میں تو بعد میں لگے، اس سے پہلے جو زخم تھے وہ روح پہ تھے، وہ دل پہ تھے، وہ مدینے سے جدائی کا زخم، وہ والدہ کی قبر سے آ جانے کا زخم، نانا کریم کے مزار سے آ جانے کا زخم، بچوں کا زخم، اور خواتین پردہ دار خواتین کی پریشانی، ساری چیزیں. لیکن انہیں پتا تھا دین نام ہی اسی چیز کا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ تمہیں جد و جہد کرنی ہے، تمہیں محنت کرنی ہے، تمہیں میدان میں رہنا ہے، تمہیں دکھ اٹھانے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. لیکن وہ جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ لاڈلے بن گئے ہیں نا، خطیب کی تقریر سنو تو 2 منٹ لگتے ہیں جنت میں جانے میں، اور نعت خواں تو زیادہ جلدی لے جاتے ہیں، ان کی تو بالکل نیڑے ہے. اور آج کل چونکہ پہلے خطیب پاکستان ہوتے تھے، اب نقیب پاکستان بھی ہوتے ہیں، تو ان کی اگر آپ بات سنیں تو وہ تو کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے. وہ تیرا وجدان کی ہوں ہے؟ میرا ذوق کہتا ہے. تیرا ذوق کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رسول کی بات کر. دین ذوق کا پابند نہیں، دین کتاب و سنت کا پابند ہے. تیرا ذوق کہتا ہے تو تفضیلیوں کی بات کر دے، رافضیوں خارجیوں کی کر دے. تیرا ذوق کہتا ہے چے مانا دار. دین عقیدہ اور نظریہ کتاب و سنت کے پابند ہے، یاد رکھنا. وہ بس جی وہ چھوڑے جی. ایک جگہ میں بھی تھا تو کہنے لگے تم اور کیڑی جنت دیاں کرنا ہے گلا، شعر سن رہے تھے تو میں نے روک دیا. میں نے اسے کہا اس سے جنت دیاں جدیاں اللہ نہیں جنت دیاں گلا کیتیاں قرآن پاک سے، جدیاں گلا نبی پاک نہیں کیتیاں، پورا باب ہے حدیث پاک سے جنت دا باب پورا، او دیاں جنت دیاں گلا اسی بھی کرنے.